اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، اس بیان کو بیان کرنے کے واسطے میں نے بڑا سوچا کہ اس بات کو بیان کروں یا نہ کروں تو کیسے کروں، کیا الفاظ استعمال ہوں، الفاظ کو آسان کیسے کیا جائے، کیونکہ یہ باطن کا رزق ہے، خوراک ذرا قوی ہے، جسے ہضم کرنے کے واسطے معدہ بھی قوی چاہیے، مضبوط چاہیے، نہیں تو نظام انہضام یعنی باطن کی سمجھ کا نظام اس باطنی خوراک سے کہیں اپنی جگہ سے ہل نہ جائے۔ یہ تب ہلتا ہے جب باطن کی بات کو ظاہر کی سمجھ کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ میں ابھی اسی تذب و ذب کا شکار تھی کہ اس بات کو عام بیان کروں یا نہ کروں کہ رب کریم کی اس آیت نے مجھے راہ دکھا دی کہ اور ہر حال میں اپنے رب کے احسان کا ذکر کیا کرو، کہ اللہ کریم نے جو احسان کیا تجھ پہ اپنی ہدایت کا، اس کا بیان کیا کرو۔ تو شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ رب پاک اپنے کلام پاک میں فرماتے ہیں کہ بے شک جو لوگ انکار کر چکے ہیں برابر ہے، انہیں تو ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں نہیں لائیں گے؟ کیونکہ قرآن سے وہی روکا جاتا ہے جو ازل سے گمراہ ہے۔ تو میرے مالک، کیا مطلب کہ انکار کرنے والے وہ لوگ ہیں جو ازل سے ہی حق کی انکاری ہیں، جو گمراہی پہ ہی چلے؟ تو پھر میرے رب پاک آپ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے کہ اور جب تیرے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے ان کی جانوں پر اقرار کرایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ کہیں قیامت کے دن کہنے لگو کہ ہمیں تو اس کی خبر نہ تھی۔ تو میرے رب پاک سبھی لوگ تو اس بات کا اقرار کر کے ہی آئے ہیں کہ سب نے مانا کہ تو ہمارا رب ہے۔ تو پھر انکار کس بات کا ہوا اور کس بات سے انکاری ہیں؟ اور یہ کیسے لوگ ہیں جن کو دنیا میں تیری آیات کے ساتھ نصیحت کی جائے، یاد دہانی کروائی جائے، ڈرائیں یا بشارت دیں، مگر وہ ایمان نہیں لاتے اور ایمان والے ہیں ہی نہیں؟ تو رب پاک فرماتے ہیں کہ اور اگر تم ان سے پوچھو کس نے بنائے آسمان اور زمین تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ تم فرماؤ سب خوبیاں اللہ کو، بلکہ ان میں اکثر جانتے نہیں۔ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، بے شک اللہ ہی بے نیاز ہے، سب خوبیوں سراہا۔ اور جب تمہیں دریا میں مصیبت پہنچتی ہے تو اس کے سوا جنہیں پوجتے ہیں سب گم ہو جاتے ہیں۔ پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو منہ پھیر لیتے ہو، اور آدمی بڑا ناشکرا ہے۔ تو اور جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی نسل نکالی اور انہیں خود ان پر گواہ کیا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب بولے کیوں نہیں، ہم گواہ ہوئے کہ کہیں قیامت کے دن کہو کہ ہمیں اس کی خبر نہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مشرکین، کافر، انکار کرنے والے بھی جب کہیں مشکل میں پھنس جاتے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتے ہیں،
کیونکہ اس وقت ان کی عقل و خرد ان کے اپنے مصنوعی خداؤں سے مایوس اور بیزار کر دیتی ہے، اور فطرت و جبلت ان کو ازلی خدا رب وحدہ لا شریک کی طرف مائل کر دیتی ہے، کیونکہ جو اقرار وہ کر کے آئے یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ تو یہ انسان کی فطرت اور جبلت میں ہے کہ وہ اللہ کو پہچانتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کا اقرار کر کے آیا ہے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، مگر میرے رب پاک پھر اس بات کو ذرا مزید واضح فرما دیجئے کہ جب انسان جانتا ہے کہ تو اس کا رب ہے، اس کی فطرت میں یادداشت میں یہ محفوظ ہے، تو پھر اس امتحان گاہ میں، اس دنیا میں جب اسے اس آزمائش کے لیے بھیجا جاتا ہے کہ وہ رب کو رب مانتا ہے یا نہیں، اس کی آیات پہ، نشانیوں پہ یقین لاتا ہے یا نہیں، پھر وہ کون ہیں جو انکاری ہیں ازل سے ہی؟ دنیا میں آنے سے پہلے ہی وہ نیتاً انکار کیے ہوئے ہیں، اور دنیا میں آ کر بھی بے شک جو لوگ انکار کر چکے ہیں برابر ہے، انہیں تو ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اس سے پھر مراد کیا ہے؟ جب وہ تجھے مانتے بھی ہیں تو انکاری کس بات کے ہیں؟ اب ذرا بات اور گہرائی سے ہوتی ہے کہ ہر انسان، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ فطرت اسلام کیا ہے؟ کیا فطرت اسلام یہ ہے کہ ہر بچہ پیدائشی طور پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی کلمہ طیبہ کو یا نماز، روزہ، حج، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان لے کر پیدا ہوتا ہے؟ پھر تو ہر بچہ پیدائشی مسلمان ہوا، وہ پھر کسی کافر کے گھر کیسے پیدا ہو گیا؟ اور اس سے پہلے اس کے والدین جو کفر میں مبتلا ہیں وہ کیسے کافر بن گئے؟ تو پھر اس سے کیا مراد ہوئی کہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے؟ تو اسلام کی فطرت کیا ہے؟ اس کی وضاحت قرآن کی یہ آیات کرتی ہیں کہ اور قسم ہے جان کی اور اس کی جس نے اس نفس کو، اس جان کو درست کیا۔ کیا درست کیا؟ کہ پھر اس کو اس کی بدی اور نیکی سمجھائی، اور بے شک ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، یا تو وہ شکر گزار ہے اور یا ناشکرا۔ تو رب پاک نے ہر انسان کو، ہر کافر کے بچے کو، ہر مومن کے بچے کو اس کی نیکی اور بدی سمجھا کر دنیا میں بھیجا، اس کی آزمائش کے لیے کہ اب کون سا راستہ وہ چنتا ہے۔ آپشن دونوں طرح کے مومن کو بھی دیے گئے، کافر کو بھی دیے گئے۔ تو یہ ہے وہ اسلام کی فطرت، سلامتی کی فطرت، راہ دکھانے کی فطرت جو رب کریم کی جانب سے ہر انسان کو دکھائی گئی۔ وہ یہاں آ کر کون سا راستہ چنتا ہے یہ اس کو اختیار دے دیا گیا، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم کو صحیح راستہ بتلانے کے بعد گمراہ کر دے جب تک ان پر واضح نہ کر دے وہ چیز جس سے انہیں بچنا چاہیے۔ بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اب ذرا بات کو اس جانب لے کر چلتے ہیں جو کہ اصل سوال ہے کہ قرآن سے وہی روکا جاتا ہے جو ازل سے گمراہ ہے۔ اس آیت کی وضاحت کرنے سے پہلے ذرا ایک دنیاوی مثال سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ پھر آنے والی بات کا مفہوم سمجھنے میں آسانی ہو جائے انشاءاللہ۔ تو کوئی ازل سے گمراہ ہے، یعنی اس کی اپنی نیچر، اس کی اپنی عادات، اس کی اپنی پسند، اس کی اپنی توجہ، اس کی اپنی میں یعنی مرضی یعنی رب کا دیا ہوا اختیار نیکی اور بدی کے چننے کا، کہ جو نیک طبیعت، نیک فطرت رکھتا ہے وہ نیکی کے ہی اعمال چنے گا، اور جو بد فطرت رکھتا ہے
وہ بدی کے اعمال ہی، نافرمانی کے اعمال ہی چنے گا، ایمان پہ انکار کے اعمال ہی چنے گا۔ تو یہ چناؤ، یہ چوائس، یہ چننا کیا دنیا میں آنے کے بعد شروع ہوتا ہے، یا دنیا میں آنے سے پہلے بھی انسان اپنی فطرت، اپنی عادت، اپنی چوائس، اپنی پسند اور اپنے خیالات کا اظہار کر دیتا ہے؟ یعنی اس کی ازل کی خصلت کیا ہے؟ تو بڑی سامنے کی دنیاوی آسان مثال موجود ہے کہ جب کسی عورت کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہوتی ہے، ابھی بچہ دنیا میں آیا نہیں، صرف اس کی اطلاع آئی ہے، تو ماں بننے والی عورت کی عادات میں فرق محسوس ہونے لگتا ہے، خصوصاً اس کی خوراک۔ وہ کہتی ہے کہ میں پہلے گوشت کھانا پسند نہیں کرتی تھی، مگر اب میرا دل کرتا ہے کہ میں گوشت کھاؤں۔ کچھ خواتین کہتی ہیں کہ ہم شوق سے مرغن غذائیں یا فلاں فلاں چیزیں کھایا کرتے تھے، مگر اب ان کی طرف دیکھنے کو دل بھی نہیں کرتا، دل خراب ہونے لگتا ہے، اور پھر خواتین میں کافی عادات بھی تبدیل ہونے لگتی ہیں جو ان میں پہلے موجود نہیں ہوتی۔ تو یہ خوراک کی چوائس جو ان کی نہیں تو پھر کس کی ہے؟ وہ جو ابھی دنیا میں آیا بھی نہیں، بس اس کی پہلی اطلاع ہوئی، امید ہوئی کہ ایک نیا انسان دنیا میں آنے والا ہے، اور دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کو جو جو پسند ہے، عادات میں، خوراک میں، مزاج میں، وہ ماں کی عادات میں، معمولات میں جھلکنے لگا۔ آنے والے روحانی انسان، حقیقی انسان کی جھلک ماں کی عادات و اطوار میں نظر آنے لگی۔ وہ ابھی جو پیدا ہوا ہی نہیں، مگر اپنا آپ اس نے اپنی میں منوانی شروع کر دی کہ میں یہ پسند کرتا ہوں، تو جس پر یہ عکس پڑ رہا ہوتا ہے وہ ماں اس کی پہچان کی ایک شکل بن گئی، اس کے وجود میں سامنے اظہار میں آنے سے پہلے ہی۔ اب ذرا اور گہرائی میں اتریے، کیونکہ بیان کا وہ حصہ آ رہا ہے جہاں باطن کی سمجھ ہی ساتھ دے گی، جس مرحلے پہ ایسے خطرناک موڑ ہیں، مقام ہیں کہ جن پہ قدم قائم رکھنا بڑا ضروری ہے، ورنہ مقام سے پھسل جاؤ گے۔ تو سنو اب باطن کے ہوش و حواس کے ساتھ کہ رب کریم نے فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق بنا دی۔ بڑا غور کرنا کہ ہونے والے بچے کی عادات، آنے والی روح کی عادات، روح کی عادات، روح کا مزاج، روح کی پسند، روح کا رجحان، اس کا اظہار، اس کا سب سے پہلا مظہر اس کی ماں، اس کی ماں اس کی پہچان بن گئی، جو ابھی دنیا میں انسانی جسم کے ساتھ نہیں آیا، مگر خبر ہو رہی ہے ماں کو دیکھتے ہوئے کہ آنے والا کس فطرت کا مالک ہے۔ اب ظاہری دنیاوی مثال سے باطن کی مثال پر آ جائیے۔ تو رب نے فرمایا کہ میں پہچانا جاؤں، میری فطرت، میری عادت، میری پسند، میری ناپسند، میرے جلوے، میری شان، میری قدرت، میری صفات سامنے آ جائیں، تو کس کو چنا کہ اس کی حرکات و سکنات میرے ہونے کی، میری صفات کی پہچان دیں؟ تو ان سے پوچھو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ کہہ دو سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ اس نے اپنے اوپر رحم لازم کر لیا، وہ قیامت کے دن تم سب کو ضرور اکٹھا کرے گا، جس میں کچھ شک نہیں۔ جو لوگ اپنی جانوں کو نقصان میں ڈال چکے وہ ایمان نہیں لاتے، اور ہماری آیتوں کو ماننے والے جب تیرے پاس آئیں تو کہہ دو کہ تم پر سلام ہے، تمہارے رب نے اپنے ذمے رحمت لازم کی ہے۔
جو تم میں سے ناواقفیت سے برائی کرے پھر اس کے بعد توبہ کرے اور نیک ہو جائے تو بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اس نے اپنے نفس پہ رحم فرض کر لیا ہے، تمہارے رب نے اپنے نفس پہ رحمت لازم کی ہے۔ غور کیجئے کہ رب پاک نے اپنی ذات کے لیے بھی نفس کا لفظ استعمال فرمایا کہ تمہارے رب نے اپنے نفس پہ رحمت لازم کی ہے۔ اور رحمت کیا ہے، کیسے لازم کیا، اس کا اظہار کس شکل میں ہوا؟ تو اور ہم نے تو تمہیں تمام جہان کے لوگوں کے حق میں رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور ایک دفعہ چند حضرات حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے اور عرض کی، ام المؤمنین رضی اللہ عنہا، آپ رہبر کائنات کے کچھ اخلاق بیان فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق سرتاپائے قرآن تھا۔ تو رب نے فرمایا کہ میں پہچانا جاؤں، میری فطرت، میری عادت، میری پسند، میری ناپسند، میرے جلوے، میری شان، میری قدرت، میری صفات سامنے آ جائیں تو کس کو چنا کہ اس کی حرکات و سکنات میرے ہونے کی، میری صفات کی پہچان دیں تو کس کو چنا؟ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو، اور ہم نے تو تمہیں تمام جہان کے لوگوں کے حق میں رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وہ رب کہ جس نے اپنے نفس پہ رحمت کو لازم کر دیا، پھر اس جان کی رحمت والی صفت کو لباس پہنایا بشر کا۔ میں صفت کی بات کر رہی ہوں، ذات کی نہیں، کہ تم کہیں سمجھ بیٹھو کہ درویش مجذوب کہتی ہے کہ رب پاک نے اپنی ذات کو لباس بشر اڑا دیا۔ ہرگز نہیں، میرا رب گواہ ہے کہ اس کی شان کی قسم، اس کے رب ہونے کی قسم، میں جذب میں بھی کبھی وہ حد عبور نہ کروں۔ تو میں نے کہا کہ رب پاک نے اپنی رحمت والی صفت کو بشر کا لباس پہنا کر رحمت للعالمین بنا کر جناب محمد مصطفیٰ حبیب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا کر اپنی پہچان کا اظہار فرما دیا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ میں نے چاہا، میں یعنی نفس، میں یعنی رب کی میں، اس کی پسند ناپسند، اس کی صفات کا معلوم ہو سکے تو رحمت للعالمین کو ظاہر فرما دیا۔ کلام اللہ کا قرآن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو، اخلاق کو جاننا ہے تو قرآن پڑھو۔ قرآن اللہ کا کلام، اللہ کا کلام تو وہ کلام اظہار کی شکل میں ظاہر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک شخصیت میں، وہ جو نہیں کچھ کہتے اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے، اپنے نفس سے، بلکہ وہ تو جو بھی کہتے ہیں یہ تو وہی ہے جو ان پر آتی ہے۔ یہ وہی اللہ کا کلام، اللہ کا نفس، اللہ کی خواہش، اللہ کی مرضی، تو وہ جو بھی کہتے ہیں اپنے نفس کی خواہش سے نہیں، بلکہ ان میں اللہ بولتا ہے، اللہ کی پہچان بولتی ہے، تو بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو۔ تو بھیجو درود و سلام اس ذات پہ جس ذات میں سے رب کا کلام بولتا ہے۔
کلام ہی انسان کی بھی پہچان ہے، کلام ہی سارے راز کی جان ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازل سے ہی وہ فطرت لے کر پیدا ہوئے جو فطرت اللہ کے نفس، اس کی پسند، اس کے ساتھ اس کی مرضی میں ڈھلی ہوئی ہے۔ تو اے ایمان والو، تم بھی اس ذات مبارک پہ درود بھیجو، سلام بھیجو۔ یہ رحمت، یہ سلامتی ان پہ، اس ذات پہ ازل سے جاری ہے اور اب تک جاری رہے گی۔ اس جہان میں اس رحمت کے نشان آتے رہے نبیوں رسولوں کی شکل میں، جس کی انتہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اور یہاں سے رب کی رحمت کی پہچان لا انتہا تک پہنچے گی، اس دن تک پہنچے گی جس دن پنڈلی کھولی جائے گی، اور جس دن آسمان بادل سے پھٹ جائے گا اور فرشتے بکثرت اتارے جائیں گے۔ اس دن حقیقی حکومت رحمان ہی کی ہوگی، اور وہ دن کافروں پر بڑا سخت ہوگا، انکار کرنے والوں پر بڑا سخت ہوگا، اور اس دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا، کہے گا اے کاش میں بھی رسول کے ساتھ راہ چلتا۔ تو انکار کرنے والے اللہ کا انکار نہیں کرتے، وہ تو اللہ کو مانتے ہیں، اور انکار انہوں نے اگر کیا تو رسول کا کیا، جس کے لیے کل کائنات رب کریم نے بنائی، جن کو اپنی پہچان کا نشان بنایا، اس کا انکار کرتے ہیں انکار کرنے والے۔ یہ انکار وہ ازل سے ہی کر آئے تھے، رب نے مہلت دی، دنیا میں بھیجا کہ اب دنیا والے بھی انکار کرنے والوں کو اور اقرار کرنے والوں کو ان کے اعمال کے ساتھ دیکھ لیں، جو اعمال خود ان کے لیے حجت بن جائیں، کہ اگر کسی کو جنت دی جا رہی ہے تو بنا کسی منطق کے نہیں، اگر کسی کو دوزخ دی جا رہی ہے تو بنا کسی جواز کے نہیں، بلکہ اپنے اعمال، اپنی فطرت، اپنی عادت، اپنی کرتوتوں کی بنا پہ۔ تو یہ سب کھیل ہی اس لیے رچایا گیا کہ رب کی پہچان ہو جائے، اور انسانوں میں انسان بنا کر بھیجا گیا تاکہ ان کی زبان میں انہیں وہ سب بتا سکے جو رب کی بات ہے، تاکہ انسان کو سمجھ آ سکے۔ رب کی بات کو سمجھنے کے لیے ہر شے، ہر وجود، ہر عمر، ہر تجربے کا ایک لیول ہوتا ہے، اسی لیول کے حساب سے بات سمجھ آتی ہے۔ بچے کو بڑے کی بات اس عمر میں سمجھ آئے گی بطور تجربہ جب وہ بڑے کی عمر میں داخل ہو جاتا ہے۔ چھوٹے بچے کو بڑے کی غذا کھلا دی جائے تو اس کے لیے اس غذا کو ہضم کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ سمجھ کے لیول کا توازن پھر بگڑ جاتا ہے۔ تو رب کی بات اسے سمجھ آتی ہے جو رب کے لیول کے حساب سے بات کو سمجھ جائے، مگر رب کے برابر تو کوئی ہے ہی نہیں، واحد ہے، اکیلا ہے، کل ہے۔ تو اس نے اپنی بات کو کنورٹ کیا انسان کے لیول پہ، تاکہ انسان بات سمجھ جائے، تاکہ اشارتاً انسان اپنے رب کو پہچان لے، اور وہ پہچان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک سے شروع ہوتی ہے اور انہی پہ ختم ہوتی ہے۔ انسان کے لیول پہ بات کے معنی کو تبدیل کیا، اور انسان کے ذریعے ہی انسان کی زبان میں انسانوں تک پہنچا دیا۔ کو اپنے کھانے کی طرف غور کرنا چاہیے کہ کیا اس کی توجہ صرف زمینی کھانے، پیاز، گیہوں، ساگ، ککڑی، مسور پہ ہی ہے، یا منو سلوا، یا مائدہ، یا قرآن کا باطنی رزق اس پہ بھی ہے۔ رب کریم نے دونوں طرح کے رزق تمہارے لیے اتار دیے، تمہارے جسم کا بھی، تمہاری روح کا بھی۔ تو اب چوائس تمہاری ہے کہ تم ان دونوں خوراکوں میں کس طرح توازن پیدا کرتے ہو، یا کسی ایک کو چنتے ہو یا دوسری کو رد کرتے ہو، دونوں ہی رزق ہیں۔ رب کریم کی جانب سے انسان پر
احسان عظیم ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان۔